آپ اپنے یعنی جو اسلام تک کا آپ کا جو سفر رہا ہے بچپن سے لے کے جب تک آپ نے اسلام کو صحیح مانا، اس کی تبلیغ کی، اس کی دعوت کی، اس کو سیکھا، اس کو سکھایا، اس بارے میں ہم کو اور ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں۔ میں نے اسلام چھوڑا نہیں ہے، نہ میں نے اسلام پکڑا ہے۔ اسلام اچھا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ جی نہ اسلام کیوں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور پھر ہمارے ہاتھ میں سپارہ پکڑایا، قرآن پکڑایا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، حفظ کیا، مدرسوں میں گئے، تو یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ ہم نے اسلام پکڑا نہیں ہے، نہ چھوڑا ہے۔ پکڑتا وہ آدمی جو خوشی سے قبول کرے، تحقیق کرے، اس کے بعد اس کے سارے حالات، واقعات، اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کرنا۔ تو ہم نے قبول کیا نہیں، اس لیے چھوڑا بھی نہیں۔ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جس دن سمجھ آ گئی ہم نے خیر بات کیا، الوداع کہہ دیا، بس۔ جی بہت بہت عمدہ بات کہی آپ نے کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں تھا، ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ، ایک بہت ہی کم آبادی ایسی ہوتی ہے جنہوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا، ورنہ اکثریت جو ہے ان پہ بچپن سے مسلط کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ جی تو کیسا رہا آپ کا سفر، یعنی جو مسلط کیا گیا اسلام کا آپ کا سفر ہے کہ آپ نے کتنے سال اس میں دینی تعلیم جو آپ نے حاصل کی، اور آپ کس درجے پہ آپ پہنچے تھے، ذرا اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے۔ میں نے حفظ قرآن کیا، اس کے بعد تجوید کا کورس کیا 1 سال کا، اس کے بعد درس نظامی علماء دیوبند کا کورس ہے وہ کیا، تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے، بہت دور دراز کے سفر کیے، اس میں جو عجائبات دیکھے، اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی، اگر میں بیان کر دوں متنفر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے تو کئی دن گزر جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا اس میں سارا نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ اسلام صرف اور صرف دنیا کے باقی مذہب بھی ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص ٹولے کو فائدہ دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو غلام بنانے کے لیے پہلے لوگوں نے بھی اس کا سہارا لیا، اور آج کل بھی لوگ لے رہے ہیں۔ کہ دیکھو یہ ایک سلسلہ ہے، مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مذہب کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ غریب ہمیشہ نیچے رہے، اور جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ مذہبی ٹولے کو لالچ دے کر غریبوں کو دباتے رہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں غریبی ہے، کہ آپ کی قسمت میں بیماری ہے، اس لیے آپ نے کوئی ترقی نہیں کرتی۔ اور جب قسمت کی بات آتی ہے تو غریب آدمی، پسا ہوا آدمی، وہ کہتے ہیں میرے مقدر، وہ ترقی کی کوشش نہیں کرتا۔ اس سے امیر طبقہ اوپر جاتا ہے، سارا مال امیر لوگوں کے کھاتے میں جاتا ہے، اور جو مذہبی ٹولتے ہیں مولوی، پنڈت، پادری، ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس سے ہر مذہب سے غریب نیچے جاتا ہے، امیر اوپر جاتا ہے۔ جی اچھا، کچھ ویورز ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلط یعنی کیا ہوتا ہے؟ مسلط یعنی اگر اس کو آسان لفظ میں بولوں تو تھوپنا ہوتا ہے، کسی پہ تھوپا، ہاں لوگوں پہ تھوپا گیا ہے وہ۔ بالکل جی تو طاہر صاحب، ہم کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتائیے کہ آپ یعنی جب اسلام آپ نے سیکھا اور جو آپ کا سفر تھا اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئی، اور کب ایسا ہوا کہ آپ کو لگنے لگا کہ نہیں؟ کیونکہ ایک یا دو چیز کو دیکھ کر تو کبھی اتنا بڑا انسان فیصلہ لیتا نہیں ہے کہ یہ جو اسلام ہے وہ صحیح نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو ایسے کیا کیا چیزیں سامنے آئی، اور آپ نے کیا کوشش کی اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی؟ کیا آپ نے اپنے سے جو بڑے علماء ہیں ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، یا کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو ٹیکل کیا؟ اچھا، جب ہم نے حفظ کیا
ہم عالم فاضل کا کورس کر رہے تھے تو اعوذ باللہ جب ہمیں پڑھائی استاد جی نے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. اعوذ باللہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو میں نے سوال کیا، ذہن میں آیا سوال کیا کہ یار شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ پناہ مانگتا ہے، کیا مطلب ہے کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ استاد جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے مارا انہوں نے اور کہا تو گمراہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، سوال نہیں اٹھاتے. تو اس دن سے میرے ڈاؤٹ پڑ گیا، شک پڑ گیا. اس کے بعد شک بڑھتا گیا. اس کے بعد مجھے حدیث سناتے گئے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو اس لیے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اور پھر میں جب دنیا کی زندگی میں آیا، امامت خطابت سنبھالی، مدرسے کے اندر بھی دیکھا جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں، جن کا چہرہ صاف ہوتا ہے، ان کو استاد زیادہ لفٹ کراتے ہیں، اور جو ہمارے طرح ہوتے ہیں خوبصورت نہیں ہوتے ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. اس کے بعد جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں ان سے استاد زیادہ محبت کرتے ہیں، غریب لوگوں کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. پھر مسجد کی زندگی میں آ کے میں نے دیکھا جو امیر لوگ ہوتے ہیں دو چار محلے کے، وہ مسجد کی اگلی صف میں ہوتے ہیں، انہی کی مرضی سے نماز کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے. غریب آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ مشورہ دے امام خطیب کو بھئی کہ نماز کا ٹائم آگے پیچھے کر دو، سردی گرمی. تو ہر جگہ مذہب کے اندر امیر اور غریب کا فرق ہے، اور یہ ہر مذہب امیر کو سپورٹ کرتا ہے، غریب کو نیچے لے کے آتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. ایک ڈاؤٹ آپ کا آیا تھا جو شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا خدا کہ مسلمانوں کا خدا شیطان سے ڈرتا ہے. اس کے کس بعد لحاظ دوسرا سے ڈاؤٹ. کہا جائے گا اس کو؟ جی اس کا ترجمہ دیکھیں نا. ہاں، میں شیطان کو پناہ کس نے پیدا؟ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ کلام اللہ کا ہے نا، قرآن میں آیا ہے نا. تو اللہ کیوں پناہ مانگتا ہے شیطان سے؟ اللہ ڈرتا ہے شیطان سے، اس لیے پناہ مانگتا ہے. نہیں تھوڑا سا میں جہاں تک میری سمجھ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اللہ کی، یعنی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا شیطان مردود کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ ڈرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے. یعنی شاید یہ ہوگا کہ اللہ کو ڈر ہے کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کے لیے وہ پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور اللہ نے ثابت بھی کیا ایک اور جگہ میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس آیت میں اللہ نے ثابت کیا کہ میں شیطان سے ڈرتا ہوں. اس کا معنی بھی بتا دیجیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں. ابا، انکار کیا، واستکبر، و تکبر کیا. تو اللہ سے شیطان نہیں ڈرتا، اس لیے اللہ کے سامنے اکڑ گیا نا. صحیح بات. اور پھر شیطان نے ثابت بھی کیا، شیطان کی پاور اللہ سے بہت زیادہ ہے، شیطان کی طاقت اللہ سے بہت زیادہ ہے. شیطان کے ساتھ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 5.5 ارب. اللہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1.5 ارب، یعنی کلمہ پڑھنے والے. تو اللہ کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، شیطان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں. طاقت کس کی زیادہ ہے؟ بظاہر طور پر تو شیطان کی لگ رہی ہے. اور جو لوگ شیطان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ لوگ خوشحال ہیں، علاج، معالجہ، صحت، تعلیم، ہر چیز میں آگے، ٹیکنالوجی میں، امن، ہر چیز ہے. اور جو لوگ جن کے ساتھ اللہ ہے، وہاں بد امنی ہے، وہاں قتل و غارت ہے، فرقہ واریت ہے. افغانستان کو دیکھو، سب سے زیادہ اسلام افغانستان میں، وہاں سب سے زیادہ قتل و غارت ہے. پاکستان میں مسلمانوں کے حالات دیکھو، انڈیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھو، ایران، عراق، یمن، شام، جہاں بھی مسلمان ہیں بس وہاں لڑائی ہے، بد امنی ہے. تو شیطان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوئے اللہ کے مقابلے میں.
अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा ये है हाफिज साहब, और ये जो हमारे एक व्यूअर भी सवाल कर रहे हैं, अच्छा वो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मसूद शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं हाफिज हाँ साहब। हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। सवाल मेरा उनसे यही था, जब आएंगे हम पूछेंगे कि जब अल्लाह हर चीज का जानने वाला है, शुरुआत से लेके अंत तक का जानने वाला है, आखिर तक का जानने वाला है, तो उसको तो पता होना चाहिए था कि शैतान अगर मैं ऐसी एक चीज बनाऊंगा, शैतान नामी या इब्लीसी नामी, तो वो दुनिया में आतंक फैला देगा और पूरा दुनिया का माहौल बिगाड़ देगा और फसाद फैला देगा दुनिया में। तो अल्लाह ने उसको बनाया ही क्यों? यानी अगर एक इंसान को मालूम है कि मैं एक चीज जो बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई एक चीज कोई इन्वेंट करता है और उसको मालूम है कि ये नुकसान करेगी, तो बनाएगा ही क्यों वो, अगर उसके इख्तियार में है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल कोई रहे हैं। उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत खराब है कि मैं ऐसा बना के लोगों को परेशान करूंगा, तो वो तो बुरा इंसान माना जाएगा ना। जिसकी बिल्कुल। नीयत ही खराब थी और उसने ऐसी चीज बनाई जो लोगों को नुकसान करे, तो जो सोर्स होता है सवाल उस पे उठेंगे। हाँ यानी तूने बनाया ही क्यों जो ऐसी चीज जो लोगों को नुकसान कर रही है। तो उसी बिल्कुल। तरीके से शैतान जो खुद अल्लाह फरमाता है कि ये फसाद फैलाएगा और जो इसकी मानेंगे वो गुमराह होंगे और उनको शैतान को भी जहन्नम में डालेगा अल्लाह और लोगों को भी जहन्नम में डालेगा। हाँ, मतलब मुसलमानों का जो अल्लाह है वो शैतान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हाँ, और बनाया भी तो उसी ने है ना, तो गलती तो फिर अगर लॉजिकली सोचे तो गलती तो फिर अल्लाह ही की है, जो उसने ऐसी चीज बनाई जो दुनिया में फसाद फैला रहा है। हाँ, और उसको ये भी नहीं मालूम था कि वो आगे जाके मतलब वो उसकी बात नहीं मानेगा। समझ रहे आप? तो क्या बोलते हैं, तारिक साहब अभी तक तहरीर साहब ना, क्या नाम है उनका? ताहिर साहब अभी वापस जुड़े नहीं है। हम हाँ, जैसे ही जुड़ते हैं हम उनको फिर से स्ट्रीम में ले लेंगे। मैसेंजर पे तो मुझे एक्टिव दिख रहे हैं। वो वशिष्ठ बोल के एक साहब थे, वो जो लास्ट वीक आने वाले थे, उनका क्या हुआ? वो कब आने वाले? उनका अपने को शेड्यूल करना पड़ेगा। विकास वशिष्ठ के साथ मुझे फिर से टाइमिंग सेट करके उनके साथ भी हम एक स्ट्रीम रखेंगे। अच्छा, ठीक है। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अभी 239 लोग देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले। हम हाफिज साहब का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे हम अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कमेंट में कहिए आप लोग, मैं उसको शो कर देता हूँ। अभिलाष नंदा जी जो कि आज मेंबर भी बने हैं, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट अभिलाष जी। अल्लाह सबसे पावरफुल है, बट एक मूर्ति बुद्ध में आने का पावर नहीं है। इज इट राइट? हाँ, पावर नहीं है, या मुसलमान इस तरीके से कहते हैं कि अल्लाह जो है वो अनगॉडली काम नहीं करता। जैसा अगर आप इसको MBBS डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को सुनेंगे तो वो इस तरीके से बात करता है कि अल्लाह के इख्तियार में सब है, लेकिन वो अल्लाह अनगॉडली चीजें नहीं करता है। तो मूर्ति में आना ये अनगॉडली है उनके हिसाब से, इसके लिए अल्लाह वो काम नहीं करेगा। इस तरीके से वो जवाब देते हैं। हालांकि अगर अल्लाह पावरफुल है और अगर अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो उसके लिए ये चीज भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। ताहिर साहब एक बार जुड़ के फिर से उनका कनेक्शन शायद प्रॉब्लम हो गया था।
ہم انتظار کرتے ہیں ہمارے مہمان کا. جی حافظ صاحب آپ کا کنیکشن شاید بریک ہو گیا تھا. وہ لائٹ چلی گئی ہے, بارش بہت زور کی آ گئی ہے. اچھا, جی یعنی اللہ کا عذاب جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی بات نہ رکھ سکے. جی جی چلیے کنٹینیو کریے آپ جہاں سے بول رہے تھے. دوسری بات یہ کہ پھر شک یہاں سے پڑتا ہے کہ کہتے ہیں قیامت کے دن انصاف ملے گا. اچھا اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کر رہا تھا, اس کے بعد آپ یہ بات کنٹینیو کرنا. اور ہمارے ایک ویور نے بھی یہ سوال کیا کہ اللہ جو ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے, شروعات سے لے کے آخر تک کا. تو اللہ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے تھی کہ میں جو ایک مخلوق بنا رہا ہوں شیطان نامی یا ابلیس نامی, تو یہ دنیا میں فساد پھیلائے گی اور یہ لوگوں کو, میرے بندوں کو گمراہ کرے گی. تو میں ایسی مخلوق کو میں بناؤں کیوں؟ کیونکہ اگر آپ خود مخلوق ایسی بنا رہے ہو جو نقصان کرنے والی ہے تو غلطی تو پہلے آپ کی مانی جائے گی. بالکل صحیح ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. جی یہ بالکل, مطلب اس پہ تو پھر وہ پرابلم تو شروع کیا اللہ ہی نے ہے, الزام بھی اللہ ہی پہ لگے گا. بالکل بالکل صحیح ہے. جی ہاں آپ کنٹینیو کریے حافظ صاحب. تو اسی ترجمے کے اگلے دن جب ہم نے ترجمہ پڑھا نا, اگلے دن جب کلاس میں بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جو لوگ کافر ہوئے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. پھر میں نے سوال کیا استاد جی اس آیت کے بعد تو ہزاروں صحابہ ہزاروں تابعین لوگ مسلمان ہوئے, آج تک ہو رہے ہیں. کہتے ہیں یار پھر آپ سوال اٹھاتے ہو. پھر کہتا اللہ پاک ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. پھر میں نے سوال کیا, میں نے کہا یار مہر اللہ نے لگائی دل پر کانوں پر اور کیا آنکھوں پر پردہ اللہ نے ڈالا اور عذاب بھی, سارے راستے اللہ نے ہدایت کے بند کیے ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب بھی تیار کیے. تو یہ لوگ تو بے تک ہے, اللہ انصاف تو نہیں کر رہا, ویسے ہی ان کو نا ڈال رہا ہے. تو یہ سوالات اٹھتے گئے, پھر آگے آگے سلسلہ چلتا گیا. جی جی بالکل, میرا بھی یہی ڈاؤٹ تھا طاہر اپنے حافظ صاحب کہ بولیے آپ بولیے. وہاں مجھے دبایا گیا جب میں خود درس دینا شروع کیا, پھر تو میں نے سوال آتے گئے اس طرح, پھر میں نے کہا یہ سب فراڈ ہے. اور ایسی کیا کیا چیزیں آپ کو لگی جو آپ کو اللاجیکل لگی اور یعنی انسانیت کے خلاف لگی, اور یعنی ایسی چیزیں جو جس کو ایک سمجھدار انسان کبھی صحیح مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ پورے ذخیرے کو, اسلام کے ذخیرے کو آپ نے سیکھا ہوگا, حدیثوں کو آپ نے پڑھی ہوگی, درس دیا ہوگا یا درس سنا ہوگا بڑے بڑے علماء سے, تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوگی. تو کچھ ڈیٹیل میں بھی آپ بتاتے جائیے تاکہ لوگ جو ہے اس سے فیض حاصل کر سکے, ان کے علم میں اضافہ ہو. اسلام کا اور انسانیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. سیدھی سادی بات مختصر لفظوں میں یہ کہ اسلام کا اور انسانیت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک ہے, میرا ماننا یہ کوئی طاقت ہے, کوئی قدرت ہے, لیکن اب انسان کے جو بارے میں قرآن کہتا ہے, بائبل جو بھی کتابیں کہتی ہیں, اس کو میں صحیح نہیں مانتا. میرا ماننا یہ انسان کہاں سے آیا, کہاں جائے گا, اس کتاب کے شروع آخر کے صفحے پاٹے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتہ, درمیان میں تھوڑا پتہ ہے. اور جو مذہبوں کا خدا کو کوئی تعلق نہیں کہ ہم اس کے آگے متھا رگڑیں یا ہماری سلوار میں اللہ کا کام ہو, ہمارا جو ہوتا ہے نونو
اس کو اللہ پاک کو سے بھی اعتراض ہو. کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کامل پیدا کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں آپ کی اللہ اٹھا آواز کر چلی کہتے ہیں. گئی. اللہ پاک آ رہی ہے؟ نہیں. اللہ پاک، ہلو، مجھے نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی. حافظ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی 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 پھر سے بولیے، ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں ہاں بولیے. سورہ 3 کے اندر اللہ پاک قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوبصورت پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو خوبصورت پیدا کیا. پھر اس کی للی کاٹنے کی کیا ضرورت پیش ہے اللہ پاک کو؟ اللہ کا علم ناقص ہے تو اللہ ماں کے پیٹ میں اس کو کاٹ دیتا، چھوٹی سی باہر آ کے کاٹنے پڑتی ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ درد ہوتی ہے. اس ساری چیزوں کا اسلام سے، فطرت سے، انسانی اسلام کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں. جی. اور نماز کے اندر کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ کے اندر نا دعا کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ غضب نازل ہوا، نہ غصہ، نہ قہر، نہ گمراہ ہوئے. تو یہ تفسیروں میں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ. تو یہاں پر ان کے لیے ہم ان سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. اور اسی نماز میں آ کے جا کے ہم یہودیوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر. تو کما بارک تعالی ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. تو آل سے مراد تو وہاں یہودی ہیں. درود شریف کے اندر، نماز کے اندر ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم یہودیوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. ایک نماز میں 2 چیزیں ایک وقت میں پائی جاتی ہیں. اور پھر ہم آل محمد، جو سید لوگ ہیں، جو علوی لوگ ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں آل محمد درود شریف. اگر دعا نہیں کریں گے، ان کے لیے درود نہیں پڑھیں گے، تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. خواہ وہ سید، خواہ وہ ہاشمی زانی ہو، خواہ وہ سید قاتل ہو، خواہ وہ سید شرابی ہو. جنوبی پنجاب کے اندر سارے سید قریشی ہاشمی سارے بدماش ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو غلام بنائے ہوئے، اور ان کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کیونکہ آل محمد میں سے ہیں. اگر ان کے لیے آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ نماز آل محمد کے لیے، اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی نے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ عورتوں کی سردار ہے. جنت بھی اپنے پاس رکھی، اور دنیا میں بھی کیا کہا، دنیا بھی انہی کے لیے رکھی. دیکھو جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو جو شہزادی تھی ایران کی، وہ حسین کو کیوں دی گئی؟ کیا حسین لڑائی میں گئے تھے؟ کیا حسین نے تلوار اٹھائی تھی؟ کیا حسین نے سفر کیا تھا؟ کوئی نہیں کیا تھا. صرف اس خاندان کی وجہ سے وہ جو شہزادی تھی ایران کی، وہ حسین کے کھاتے میں آئی. تو دنیا میں بھی اسی خاندان کے لیے ہے، اور آخرت میں بھی لیے اسی خاندان کے لیے. مسئلہ یہ پہلے نبی آتے تھے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے. اب نبی نہیں آتے، اب مفتی آتے ہیں. نام ٹائٹل بدل گیا، مفتی کی جگہ اب نبی کی جگہ آ گیا مولوی، آ گیا نبی کی جگہ مفتی، آ گیا نبی کی جگہ حافظ صاحب، آ گئے نبی کی جگہ شیخ الحدیث صاحب، آ گئے شیخ القرآن صاحب، آ گئے. ٹائٹل بدلتے گئے. جس طرح نبیوں نے مفاد حاصل کیا لوگوں سے، اس طرح آج کا مذہبی ٹولہ، مذہبی طبقہ، مولوی یہ مفاد حاصل کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ عوام کے کھاتے میں ثواب آتا ہے، اور مولوی مذہبی کے کھاتے میں مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے. ساری کی ساری گیم پیسے کی ہے. انسانیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں. انسانیت یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے ہم ایک درد رکھیں، ہر بندے کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، خیر خواہی ہو. وہ اسلام کے اندر نہیں. اسلام کے اندر کیا ہے
کہ بس آپ جو کچھ کمایا ہے آپ پڑھیں نا مال غنیمت کے بارے میں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ مال غنیمت کیا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ عجیب و غریب گزری ہے میرے دوستو, عجیب و غریب زندگی. اس پہ کتنے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. لوگوں کو قتل کیا, لوگوں کو مال حاصل کیا, باندھی بنایا, اور اسی جراثیم کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا. اسی وجہ سے کبھی شاہ محمود غزنوی آتے رہے, کبھی احمد شاہ ابدالی آتے رہے اور مال حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے اوپر حملے کرتے رہے. یہاں پر بھی اسلام تھوپا گیا ہے زبردستی. اسلام کسی بندے نے قبول نہیں کیا. بر صغیر میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی بندہ خوشی سے, ان کے بڑی تاریخ پڑھے, کوئی مسلمان خوشی سے نہیں ہوا. جب گندم تیار ہو جاتی, کب چاول تیار ہو جاتے, وہ افغانی آتے اور لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے, یہاں سے گندم لے جاتے, چاول لے جاتے, مال مویشی لے جاتے, اور ڈر کی وجہ سے کوئی لوگ مسلمان بھی ہو جاتے, کوئی مقابلہ کرتے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھ لیں, سارا پتہ چل جائے گا آپ کو. جی جی, تھوڑا محمد صاحب کی زندگی پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے حافظ صاحب. اور لینا رے جی ہمارے چینل کی ممبر بن چکی ہے, بہت بہت شکریہ لینا رے جی.